ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا ٹو یو آل۔ سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں، تو جو بار بار پڑھے، کئی بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کتنی ہوں گی، یہ ہم شاید اس کا اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھتے ہیں مفتی صاحب کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا سوال ہے ہمارے پاس۔ جی، میں رمیان خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دوران طواف عورت چوڑیاں پہن سکتی ہے یا مہندی لگا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ دوران طواف چوڑیاں پہننا اور مہندی لگانا، سوال تو انہوں نے اس طرح سے کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مہندی طواف کے دوران نہیں لگ دوران تو پریکٹیکلی تو نہیں ہوگی، مراد مراد یہی یہ ہوگی کہ پہن کر جو ہے وہ یا مہندی لگی ہوئی ہو اور اس تو کا طواف اثر ہو کرنا۔ طواف کرنا۔ تو احرام کے اندر جو ہے وہ آپ حالت احرام میں ہیں تو اس وقت زیور پہننا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ زیور بھی پہن سکتے ہیں اور مہندی بھی لگی ہو تو اس میں حرج نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب ہو گیا۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو حج کی بھی سعادت عطا فرمائے، عمرے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور اس کی کیا بات ہے، ہر بار ایک نئی شان ہے۔ جو لوگ سال ہا سال سے جاتے ہیں، ہر بار کوئی نہ کوئی نئی صورتحال کا سامنا اکثر کو کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور آج کل تو مفتی صاحب غالباً حج پالیسی کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہونا شروع ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ ٹائم سمجھے کہ آ گیا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ پر حج فرض ہونے کو آپ اپنے آپ کو چیک کس ٹائم کریں گے؟ صحیح، تو جس وقت اس ملک سے، پرانے زمانے میں کہا جاتا قافلے بن رہے ہوں، جی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ لوگ اونٹوں پہ یا اس طرح سفر کرتے تھے تو بھائی 2-3 مہینے پہلے نکلتے تھے۔ آج کل یہ ویزا سسٹم ہے، ایسے تو ان ایام کے اندر جن کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں، آنے جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، اور پیچھے ان کے ذمے جن افراد کی کفالت ہے وہ ان کی کفالت کے بھی پیچھے پیسے چھوڑ کر جائیں، تو ان پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ خواتین کے لیے بہرحال ایک اور شرط ہوتی ہے کہ فرض تو ان پر بھی ہو جائے گا، وہ چاہے زیور کی وجہ سے ہو یا اور کسی چیز کی وجہ سے ہو، لیکن ان کے لیے ادائیگی کے لیے محرم کی شرط ہے صحیح، کہ ادائیگی وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیش ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اچھا اس میں بھی نیت یہ ہوتی ہے انہیں کہ بھی بیٹیوں کی شادیوں میں دینے ہیں، لیکن ابھی انہی کی ملکیت ہوتی ہے، وہ تو ایک ان فیوچر جو ہے وہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، لیکن جب وہ ابھی آپ کی ملکیت ہے تو اس کی وجہ سے آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات آپ کے پاس کوئی پلاٹ کی آپ نے بکنگ کروا لی، اس میں آپ رہائش ابھی نہیں ہے آپ کی، کوئی مکان آپ نے جو ہے وہ بک کروا لیا، اس میں رہائش جو ہے وہ نہیں ہے، اور آپ کا وہ ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، اضافی ہے، تو ان کی مالیت کی وجہ سے بھی آپ پر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا۔ صحیح، تو لہٰذا ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ توجہ میں رکھنا ضروری ہے، اور لوگوں کی عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ لوگ حج کو اصل میں وہ ارکان اسلام میں 5واں رکن بتاتے ہیں نا، تو لوگ سمجھتے ہیں سب سے آخر میں کرنے والا کام بھی یہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ
پر جب حج فرض ہے تو پھر فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. تو اس کے اندر دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز بھی ہیں, ابھی مختلف جو ہے وہ کورسز بھی ہوں گے, اور اس سے آگاہی سے متعلق پروگرام بھی ہوں گے, وہ بھی دیکھیں. تو اس بات کی کوشش کریں. ہاں, جس نے ایک مرتبہ حج فرض کر لیا تو زندگی میں حج ایک ہی بار فرض ہے, جب ایک بار کر لیا تو اب دوبارہ لازم نہیں ہے. لیکن ایک تعداد ہے, اور میں سب کو یہ تو ضرور عرض کروں گا کہ اب ایک دفعہ اپنی چیزوں کے بارے میں غور ضرور کر لیں. اچھے خاصے لوگ ہوتے, میں 2 ایسے اشخاص کو جانتا ہوں, دوست تھے, دینی ماحول سے قریب بھی تھے کافی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے روٹین میں ہوتا ہے, کاروبار کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کبھی ہماری توجہ ہی نہیں گئی کہ ہم یہ چیک تو کریں. تو ایسے ہی پروگرام دیکھ رہے تھے, شاید انہی دنوں کا پروگرام تھا, چند سال پہلے کی بات. تو مبلغ نے کہا کہ ناظرین, آپ نے غور کیا کہ آپ پہ حج فرض تو نہیں؟ جیسے ابھی میں نے کہا, یار غور تو کیا, اچھا غور کیا. تو انہوں نے پھر دارالفتہ کال کی, اور کہا کہ ہمارے یہ معاملات ہیں. تو مفتی صاحب نے پوچھا ہوگا کہ کتنی آمدن ہے, کیا ہے, کاروبار میں سے اتنی رقم نکالے, جو بھی تھا. تو ان کو کہا گیا کہ آپ پہ تو حج فرض ہے. تو سعادت مند تھے, تو اسی سال انہوں نے پھر حج کر لیا. تو اگر آپ غور کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو حج جن پر فرض ہوگا اور وہ نہیں کر رہے ہوں گے. تو سعادت بھی ہے, فرض بھی ہے, سعادت بھی ہے, اور یہ تو وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے لاکھوں دل جو ہے وہ تڑپتے ہیں. اور اس میں اسد بھائی مفتی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ حضرت کے والد ماجد نے کتاب میں ایک حدیث پاک ذکر کیے, فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا, تو وہ دیکھے گا کہ لوگ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ فلاں کام کرنا ہے, جی, بچوں کی شادی کرنی ہے, گھر بنانا ہے, کوئی اور کام کرنا ہے, کہا دیکھے گا کہ لوگ حج پر سے واپس آ جائیں گے, اس کا کام نہیں ہوگا. اللہ نحوست ہے یہ اس کی نہ کرنے کی. اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے, تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے, چاہے نصرانی ہو کر مرے. تو اتنی سخت وعید اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہوئی. تو بالکل یہ کئی لوگوں کے ذہن میں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بچوں کی شادی بھی تو فرض ہے نا, جی, گھر بنانا, ان کو ایک جو ہے نا وہ دینا بھی تو فرض ہے. تو اس طرح کے کئی لوگ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے اوپر شرعی طور پر حج فرض ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, وراثت میں بھی کئی جگہ پر یہ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دارالفتہ میں سائلین آئے کہ بھئی ہماری یہ جائیداد ہے, ہم اولاد میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں زندگی کے اندر ہی. اچھا, اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ تقسیم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے, اور یوں. تو ایک تو ہوتا ہے کہ جس میں خود ہی ان کی رہائش ہو, بس اوقات وہ بھی وہ بیچ کر اولاد کو ہی سکھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ یار میرے بعد اولاد جو ہے وہ آپس میں جھگڑے نہیں. ایسا. تو جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے حج کیا ہے, بولے نہیں حج تو کبھی نہیں کیا. تو اس وقت بھی ہم ان کی توجہ یہی دلاتے ہیں کہ دیکھیں آپ پر کیا پچھلے زندگی میں حج فرض ہوا ہے. اچھا, بعضوں پر تو ابھی بھی ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ مثال وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں لیکن 2 گھر ان کے اور ایکسٹرا جو ہے وہ ہیں, تو ان کی وجہ سے ان پر حج فرض ہی ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, بعضوں پر یہ ہوتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں حج فرض ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں پیکج 11-12 لاکھ کا ہے. ایسا ہی. 2000 کے اندر یہی پیکج جو ہے وہ 80,000 کا 70,000 کا تھا. ایسا ہی. تو یہ اماؤنٹ وہ تھا کہ اس دور کے اندر, اگرچہ اس دور کے اعتبار سے یہ اماؤنٹ بھی بہت بڑا تھا, لیکن کئی گھروں کے اندر سونے کی صورت میں یا کسی نہ کسی انویسٹمنٹ کی صورت میں لوگ کے پاس ہوتا تھا. تو اس زمانے میں حج فرض ہو گیا, پتہ ہی نہیں تھا. تو حج ایک بار بھی آپ پر فرض ہو گیا ہے تو اب کرنا ہے آپ پر. اللہ اکبر. بھلے آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے, اللہ, بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ اگر قرض کی ادائیگی پر قادر ہیں تو قرض لے کر حج پر جائیں, جب آپ پر پہلے حج فرض ہو چکا ہے. یعنی ایک شخص تھا مثال کے طور پہ 2000 کے سن 2000 میں اس کے اوپر حج فرض ہوا, اس نے اس وقت حج نہیں کیا. اب 2005 کے اندر وہ کنگال ہو گیا, لیکن اسے یہ ہے کہ میں قرض لے کر جو ہے وہ جاؤں گا تو میں حج کر لوں گا, اور واپسی آ کے میرا ایسا ذریعہ آمدنی ہے کہ میں اتار دوں گا, اور آسان قرض بھی اسے مل جاتے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جائے حج پر. تو اتنی احتیاط کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے. تو لوگ کئی دفعہ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں, تو میں ان کو یہی عرض کرتا ہوں, اور آپ ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ اولاد کو سکھ دینا چاہ رہے ہیں, اپنی قبر کا سکھ بھی تو آپ لیجئے. تو آپ پر اللہ نے فرض جو کیا, آپ پر فرض کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, تو سب سے پہلے اس کی ادائیگی کیجیے. ہاں, آپ حج پر سے آ جائیے, پھر اس کے بعد اپنی اولاد میں شریعت کے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق تقسیم کرنا چاہیں تو آپ تقسیم کر دیجیے, کیونکہ زندگی میں تقسیم کرنا آپ پر کوئی لازم نہیں ہے. آپ کچھ بھی تقسیم نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ تقسیم بہرحال انتقال کے بعد شریعت کے حصوں کے مطابق خود بخود ہو جائے گی. اچھا, اگر اولاد جھگڑتی ہے آپ کے بعد تو وہ اولاد کا قصور ہے, اس میں آپ کا قصور نہیں, جبکہ آپ نے تربیت ٹھیک کی. صحیح. لیکن اگر آپ حج نہیں کریں گے تو اس کی ضرور آپ سے پکڑ ہوگی, اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی اس وقت سامنے نہیں آئے. ایسا ہی.
بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو گئی، ریلیونٹ بھی ہے اور ٹائم بھی ہے. تو جو بھی ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ ضرور اپنے معاملات کو حج کی فرضیت کے تعلق سے کراس چیک ضرور کر لیں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. جی سنائیے. دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو حق مہر ادا کیا جاتا ہے وہ اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے یا بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیں. جی مفتی صاحب اس کی رہنمائی بھی فرما دیں. اور نکاح فارم پہ 2 لفظ لکھے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. دولہا تو بیچارہ بعض اوقات امتحان میں نظر آتا ہے. اس کو نکاح کی جلدی. 2 الفاظ جی، اور وہ 2 لفظ کیا ہیں ذرا وضاحت فرما دیں. مہر کی اقسام ہیں، مختلف قسمیں ہیں. ایک جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم کسی سودے کو کہتے ہیں نا، ایک کیش کا سودا ہے، کیش کی ڈیل ہے. جی تو ایک اسی طرح کا کیش کی جو ہے وہ کیش اس کی قسم ہے مہر کی، جس کو معجل کہتے ہیں، میم عین جیم لام. یہ اسی وقت دیا جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ شب زفاف سے پہلے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. اگر یہ مہر رکھا گیا ہے تو عورت جو ہے وہ شوہر کو روک سکتی ہے کہ بھئی پہلے آپ جو ہے وہ میرا مہر ادا کیجیے. اور عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے وہ معجل یا غیر معجل ہوتا ہے. اچھا، غیر معجل میں جو معجل ہے وہ عین والے، یہ جو پہلے تھا یعنی وہ معجل تھا جلدی والا، اور یہ ہے کہ بھئی یہ غیر ہے یعنی اس کے برعکس ہے. اور اسی کو معجل بھی کہا جاتا ہے، میم حمزہ واو جیم لام. اس کا مطلب یہ کہ بعد میں دیا جائے گا، کریڈٹ کے اوپر یہ جو ہے وہ ہے. اب اس کریڈٹ کی لمٹ کیا ہے وہ عمومی طور پہ بیان نہیں کی جاتی. ہو سکتا ہے کہیں بیان بھی کر دی جائے لیکن عموماً بیان نہیں کی جاتی. تو عرف کے اعتبار سے، ہمارے ہاں عرف کے اعتبار سے یا تو طلاق کی صورت میں وہ لازم ہوتا ہے یا وفات کی صورت میں لازم ہوتا ہے. تیسرا ہے منجم. آپ کہہ لیں کہ بھئی قسط وار طے کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، آدھا تو جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں اور آدھا جو ہے وہ معجل ہے. اور یہ عموماً ہوتا بھی ہے، بعض اوقات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی زیور ایک جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ دیا جا رہا ہے اور باقی 50,000 کا مہر جو ہے وہ معجل لکھوا دیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی 2 قسطیں بنا لی ہیں، ایک کیش میں کر لی اور ایک آپ کریڈٹ کے اوپر جو ہے وہ کر لیا. تو یہ مختلف اقسام ہیں. تو جو اس میں آپ حق مہر کی قسم طے کریں گے اس کے مطابق دینا ہوگا. اچھا، اگر مثال کے طور پر طے کر لیا آپ نے کیش والا، لیکن عورت کو اعتراض نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مجھے بھلے بعد میں دے دیجیے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے. بالکل جو ہے وہ آپ اپنی اگلی زندگی گزار سکتے ہیں. عورت کا اپنا حق ہے جی، وہ اگر اس میں وہ اگر اس کر کو جو رہی ہے وہ راضی آپ کو رعایت دیتی ہے صحیح. تو ٹھیک ہے. ہاں، جب وہ لازم ہو جائے گا نا، جیسے طلاق ہو جاتی ہے، اب اس صورت میں لازم ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب ہم اتنا حق مہر کہاں سے دیں، ہم نے تو اتنا سارا رکھوا لیا تھا، ابھی وہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، دیگر چیزیں نہیں ہیں. تو دیکھیں اب اس وقت آپ کو ان لڑکی والوں سے بات کرنی ہوگی یا لڑکی سے بات کرنی ہوگی. وہ اگر آپ کو مہلت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مہلت نہیں دیتی تو پھر آپ پر بہرحال لازم ہوگا، آپ کہیں سے بھی ادھار پکڑے کچھ کرے پھر آپ کو اس کا دینا ہوگا، کیونکہ بہرحال اب وہ ڈیو ہو گیا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. کیا مشورہ دیں گے مفتی صاحب؟ جذبات میں آ کے بعض اوقات اپنی طاقت سے بہت زیادہ جی یا خوشی جو بھی کہیں تو لکھ دیتے ہیں، تو بہتر کیا ہے؟ کم زیادہ؟ کیونکہ اس کی کوئی زیادہ کی مقدار تو نہیں ہے، جی لیکن اس میں کوئی رہنمائی ہے کہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ کا بھی تجربہ ہوگا، دیکھا ہے کہ نکاح کے وقت اب دلہا کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی لیکن ایک پلاٹ لکھ کے دے دیا. بعض اوقات تو جگہ مینشن کروا دیتے ہیں کہ پلاٹ چاہیے اور فلاں جگہ کا چاہیے، مکان لکھ دیتے ہیں، جبکہ اس کو مستقبل قریب میں بھی کوئی اس کی امید نہیں ہے لیکن بس لکھ دیتے ہیں. تو کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں میری سجیشن سب سے پہلے تو یہ کہ عمومی طور پہ یہ طے کرتے ہیں والدین. جی، یا بعض جگہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ والدین بھی نہیں ہوتے، کہیں پھپھا کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں اور کوئی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس وقت ایسا ہی بعد میں باقی لوگ بھی ہکا بکا ہوتے ہیں یہ ہو کیا گیا بھائی. جی مگر چونکہ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر آپ کوئی بھی بات منع کریں تو ایک بدمزگی سی یہ وہ پھیل جاتی ہے اور پوری نکاح کی تقریب خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے جو اپنی فیملی میں دیکھا ہے اور وہ کہ بھئی حق مہر اس وقت طے نہیں کیا جاتا، جب تاریخ وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں عموماً اس وقت فریقین طے کرتے ہیں. ایسا ہی. اس میں بھی میرا مشورہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں سے پہلے اس کو ڈسکس کریں، بیٹی آپ کا ہم حق مہر اتنا رکھنا چاہ رہے ہیں. بیٹے کو بتا دیں کہ بیٹا تمہارا حق مہر جو ہے وہ اتنے کے اوپر بات ہو رہی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، صحیح. تمہیں ادا کرنا ہے. یعنی لڑکے والے اپنے بیٹے کو یہ ذہن دیں، یہ نہ دیں کہ لکھوا لو کس نے دینا ہوتا ہے، نہیں. ایسا ہی.
بلکہ یہی ہو کہ بیٹا ادا تم نے کرنا ہے، لہٰذا اب تم بتاؤ کتنا لکھوانا ہے. صحیح. تو ایک تو ان، کیونکہ اصل تو انہی دونوں کا حق ہے، دینا اس نے ہے اور حق عورت کا ہے، ملنا اسے ہے. تو ان سے ایک تو ان کی رضامندی لی جائے. اس کے بعد حق مہر کے اندر حدیث میں بھی فرمایا کہ آسان جو ہے وہ حق مہر ہونا چاہیے، اور یہ نکاح برکت والا نکاح ہوتا ہے جس کے اندر حق مہر آسان ہو. صحیح، یعنی آسان کا مطلب دلہا پر دینا آسان ہو، دینا آسان ہو، اس کے اوپر بھاری نہ ہو. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو اس نیت سے حق مہر رکھواتا ہے کہ جو ادا نہیں کرے گا تو وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا. صحیح. تو اس لیے اس طریقے سے بالکل بھی نہیں رکھوانا چاہیے کہ آپ وہ لکھوا دیں کہ بھئی دینا کون سا ہے. اچھا، پھر بعضوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلے معاف کروا لیں گے. اب وہ معاف کروانے میں بھی زبردستی کا بسا اوقات طریقہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ اور کیا یہ نیت جاتا ہے. کتنی عجیب ہے. جی، یعنی آپ ایک طرف تو اگری کر رہے ہیں اور دوسری طرف دل میں یہ ہے کہ معاف کرا لیں گے کہ وہ تو میرے زیر تسلط ہوگی تو چلے میں اس سے جو دل ویسے ہی یہ ایک مطلب اخلاقاً. دیکھیں شادی نکاح بہرحال جو ہے وہ ایک رشتہ ہی محبت کا ہے، کوئی آپ کا خون کا رشتہ تو ہے نہیں. نکاح کے ذریعے وہ رشتہ وجود میں آ رہا ہے، آگے محبت ہے اور پھر آگے جو ہے وہ سارے امور ہیں. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس رشتے کی بنیاد پھر محبت والی چیزوں پر ہی ہو. اس میں آپ پہلے دن سے ہی چیٹنگ اگر داخل کر دیں گے تو پھر آپ سوچیں گے اگلا زندگی کیسے گزرے گی. اور اس پہ دلہا کو ذرا ہوشیار ہونا چاہیے. کسی مامے چاچے کی مروت میں آ کے آپ نے لکھ دیا تو کل جو ہے نا وہ چاچا جان آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جب آپ پر آئے گی. سائن آپ نے کر دیا تو پھر بہرحال جو ہے وہ. اچھا، تو یہ اس میں ذرا کانفیڈنس کے ساتھ اور عقل و شعور کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، خاص طور پر دلہا، کیونکہ شریعت بھی اس پہ واجب کر رہی ہے اور قانوناً بھی دلہا پر ہی کلام ہوگا. کل کو اگر اللہ نہ کرے کسی کے یہاں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جج صاحب جو یہ کہیں گے کہ اچھا تم نے کس کی شکل دے کے لکھوایا تھا، کس پر اعتماد کیا تھا، اس کو بلاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں سگنیچر آپ کے ہیں. سو یو آر باؤنڈ ٹو گیو، آپ ہی اس کے لیے لازم قرار پائیں گے. تو بہرحال میانہ روی ہر چیز کے اندر بہتر ہوتی ہے. اس معاملے میں بھی غور و فکر کر کے اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر ہی معاملات کرنے چاہیے. اللہ پاک سب کے لیے خیر والا بھلائی والا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. محترم، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں اور وہ ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کے نا ذمے بینک کا قرضہ ہے اور آپ کی ایک بیٹی ہے، اس کا وہ بھی ابھی تک اس کو آپ نے بیایا نہیں ہے، تو لیکن اس کے 7-8 ایکڑ زمین بھی ہے اور 3-4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے باہر بھی گئے ہوئے ہیں. تو ہیں تو وہ الگ الگ، لیکن وہ بیٹے چاہتے ہیں کہ اپنے والد کو ہم عمرہ کروا دیں. تو وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جی میں اب جاؤں عمرے پہ نہ جاؤں. تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا وضاحت فرما دیے گا. جی مفتی صاحب، وہ حج کی بات تھی، اب یہ عمرے کے بارے میں ہے، کچھ مال بھی ہے، کچھ چیزیں بھی ہیں. عمرہ لازم تو نہیں ہے آپ پر، عمرہ کرنا جو ہے وہ ایک سنت ہے، لیکن بہرحال یہ تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں. صحیح. ہاں، قرضہ اگر کسی کا ہے آپ پر اور اس نے مہلت دی ہوئی ہے، جیسے بینک کا قرضہ ہے، اولاً تو بینک کا قرضہ سود پر ہے تو اس کو چاہیے ان کو ختم کر کے پہلے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ادا کریں تاکہ سود کے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس سے بچ سکیں اور گناہ سے بچ سکیں. غیر سودی قرضہ ہے کسی کا، یا ویسے عموماً لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، اب پتہ ہے بھئی اس کمیٹی کو میں وصول تو کر چکا ہوں اور میں نے اگلے 2 سال بھرنی ہی ہے، مگر اس میں کوئی بھی اس کے پاس آج کھڑا نہیں ہو جائے گا کہ لاؤ بھائی ساری واپس کرو ایک ساتھ دو. تو اب لوگوں کو اعتراض نہیں ہے اس کے کسی بھی کام پر، اس سے بھی اس بات کا ہے کہ میں واپس آ کر جو ہے وہ ادا بھی کر دوں گا. تو ایسی صورت میں ایسا قرضے ہوتے ہوئے حج یا عمرے کے سفر پہ بالکل جا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. صحیح، جزاک اللہ. نیکسٹ. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز کے دوران رکعتوں کا گمان جو ہے وہ عجیب و غریب آ رہا ہو کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہو، اور یہ پہلی مرتبہ نہ ہو، اکثر ایسا ہوتا ہو اور انسان کا ایک جگہ پر غالب گمان آ جائے کہ نہیں میری 4تھی رکعت ہی ہے، اور پھر وہ اپنے حساب سے نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اب اس کا وسوسہ اس طرف جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی، اور ممکن یہی ہے کہ 3 رکعتیں وہ اپنے سلام پھیر دیا ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہو، تو ایسے موقع پر کیا ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی جبکہ ذہن مطمئن ہو ہی نہیں رہا کسی طرف؟ یہی ذہن بن رہا ہے کہ نہیں نماز میں تو چلے 4تھی رکعت تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے 3 پہ سلام پھیر دیا. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
اللہ پاک محفوظ فرمائے ایسی سچویشن سے، یہ وسوسہ ثم وسوسہ۔ دیکھیں ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ غالب گمان پر عمل کریں، اور جس کو غالب گمان نہیں ہوتا، دونوں طرف برابر برابر ہے، تو وہ کم والی سائڈ کو اختیار کرے۔ 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو اس رکعت کو تیسری شمار کرے، اور پھر اس پر بھی بیٹھے، چوتھی پر بھی بیٹھے، اور آخر میں سجدہ صاف کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن جس نے غالب گمان پر عمل کر کے نماز مکمل کر لی، جی، اب بھلے نماز میں وقت ہو یا نہ ہو، اب وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ صحیح۔ اگر ایک دفعہ آپ نے وسوسے پر عمل کرتے ہوئے نماز دہرا لی تو اب یہ شیطان آپ کو ہر نماز کے بعد ہی یہ وسوسے ہی ڈالتا رہے گا۔ اس میں تھوڑی سی اور میں رہنمائی چاہوں گا، کیا اس کو احتیاط کہیں گے یا چلو ٹھیک ہے ہو گئی لیکن میں احتیاطاً پڑھ لیتا ہوں؟ جی دیکھیں، وسوسہ جو ہے نا، وسوسے کے اندر وسوسے کی مختلف قسمیں ہیں۔ صحیح۔ بعض لوگوں کو دینی اعتبار سے جو ہے وہ وسوسہ آتا ہے، جیسے نماز میں آ گیا، وضو میں آ گیا، ان کا وضو ہی مکمل نہیں ہو رہا ہوتا، بعضوں کا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ بعض بیچارے اتنے جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ طلاق کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، اب وہ کچھ بھی منہ سے بول رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ لفظ ہی جو ہے بول دیا ہے یا نکل گیا ہے۔ تو وسوسے کا جو علاج علماء نے بھی لکھا ہے اور دیگر لوگ بھی جو نفسیات بتاتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ صحیح۔ ہاں، وسوسہ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ نا اس کو اپنے ہاتھ سے نا پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، کھجلی ہے۔ تو ہاں، تو آپ اس کو جتنا جو ہے وہ کرتے جائیں گے نا، اس کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ بھائی میں تیرے سے توجہ ہی نہیں دے رہا، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اس لیے وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں، وسوسے پر عمل کرنا احتیاط نہیں۔ وسوسے پہ عمل کرنا احتیاط نہیں، جو شریعت نے حکم دیا ہے تو اس پر آپ نے عمل کر لیا، تو اب جو آپ کو وسوسہ آ رہا ہے تو یہ احتیاط نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی۔ آپ جب شریعت کے مسئلے پر عمل کر چکے تو اب آپ مطمئن رہیے۔ تو صحیح علم، اور جو علم نور ہے، علم جو کانفیڈنس دیتا ہے، تو اس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی شریعت کے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر دل ہمارا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو جب دل مطمئن ہو تو پھر شیطانی وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی مزید کو کہ کوئی شخص عمرے کا طواف کرے اور سعی نہ کرے، اور پھر ایک دن بعد دوسرے عمرے کا احرام باندھ لے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے عمرے کا کیا ہوگا جس میں صحیح نہیں کی، اور دوسرے عمرے کا کیا ہوگا جو پورا کیا صحیح اور طواف پورا کیا؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، پہلا عمرہ کیا لیکن اس کی سعی ترک کر دی، اور یہ نہیں کی تھی کہ دوسرا عمرہ پورا کر لیا، جی طواف اور سعی دونوں۔ ہاں، تو اب ایسی صورت میں ان کے اوپر دم جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو اچھا۔ مکمل سعی جب جو ہے وہ نہیں کی اور دوسرا انہوں نے احرام باندھ کے دوسرا عمرہ کر لیا، تو ایسی صورت میں ان پر بہرحال دم لازم ہوگا، جو کہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ۔ نیکسٹ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کے لیے اپنی رقم جمع کرواتا ہے اور اس سال اس کا نام نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال آپ کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ رکھا جائے گا اور آپ کا آئندہ سال پہلے نام آ جائے گا، تو اس سال آپ رقم جو ہے وہ جمع رہنے دیں، تو کیا نیکسٹ سال کے لیے وہ رقم جمع پھر رہنے دیں یا پھر واپس لے لیں؟ اور اگر وہاں پر وہ رقم رہتی ہے تو کیا اس رقم کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس بارے میں مفتی صاحب ہمیں فرما دیں۔ ایسا کوئی سسٹم ہے میرے علم میں تو نہیں، ایسا سنا نہیں۔ ہاں، گورنمنٹ کے تحت تو نہیں ہے۔ کسی صحیح۔ پرائیویٹ بینک نے آپ کو یہ آفر کی ہو، جس کے ذریعے در حقیقت وہ بینک جو ہے وہ آپ کے ان پیسوں کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس پس منظر میں ہو سکتا ہے ہوگا، یا ہو سکتا ہے کسی ٹور والوں کا، جو ٹریول والے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی پیکیج جو ہے وہ نکالی ہو، تو ایسا ہوگا، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے پیسے آپ کو ریٹرن کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہاں، یہ ہوگا کہ بھائی آئندہ کے لیے آپ کے نام کو پہلے کنسیڈر کریں۔ اگر کوئی ایسی پالیسی ہوگی کہ آپ اپنی پچھلی والی سلپ بھی ساتھ اٹیچ کریں تو چلیں ہم آپ کو کر لیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ پیسے رکھنے کی عموماً شرط نہیں ہوتی۔ اگر شرط ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نفع مل رہا ہے تو وہ تو بہرحال سود ہوگا، کیونکہ وہ رقم آپ کی بطور قرض ہی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، ابھی کوئی پیکج کے اندر وہ ریسیو ہوئی نہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام نور عالم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ میں ہر روز صبح فجر میں نماز جماعت پڑھ کر 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کیا میں بغیر پیر صاحب کے 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا وہ کیسا ہے؟ یہ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے۔ میں حضرت صاحب سے بیعت ہوں اور مدنی چینل میں ہی بیعت ہوا ہوں، اور ہمارے پیر مرشد جو ہے وہ حضرت صاحب ہی ہے۔ ماشاء اللہ، ویسے تو سعادت کی بات ہے
1000 بار درود و روزانہ. جی، اور اس کے فضائل بھی احادیث کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں کہ جو شخص پڑھے تو جب تک وہ انتقال نہیں کرے گا اس وقت تک، جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے درود پاک پڑھنا، اس میں اس کی کوئی تعداد یا تعداد کے بغیر بھی پڑھنا، تو اس میں کوئی پیر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سارے تو وہ چیزیں ہیں جو میں کثرت سے درود پڑھنے کا جو ہے وہ ذکر ویسے ہی ہمارے شجرے کے اندر بھی موجود ہے، امیر اہل سنت کے شجرے میں بھی موجود ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی حرج نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، اس میں وظائف کی بات چلی ہی ہے تو یہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے. درود پاک کے حوالے سے تو انہوں نے سوال کیا، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو وظائف کے تعلق سے جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. تو کیا ہر وظیفے کی اجازت ضروری ہوتی ہے یا اس میں بھی کچھ کیٹیگری ہے؟ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ کسی چیز کو ویسے ہی تلاوت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یعنی سب سے بڑا وظیفہ ہی قرآن ہے. اب کوئی اس قرآن کی روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آیا ہوا کوئی حرج نہیں. صحیح. اچھا، ویسے ہی حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ بھئی جو شخص 313 بار یہ چیز پڑھے یا 300 بار یہ پڑھے یا 100 بار یہ پڑھے یا مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے، تو ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے لیے کوئی آپ کو اجازت کی حاجت نہیں. ایک ہوتا ہے آپ کسی خاص عمل کے لیے کوئی وظیفہ مخصوص تعداد میں مشائخ کا بیان کردہ آپ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ آپ کو دو اس میں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس چیز کی اصل چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ روحانیت اور وہ چیز حاصل ہو، اس کے لیے اس کی تعداد بھی مخصوص ہوتی ہے. اچھا، بسا اوقات اس میں اسے عاملین کے اس میں دیکھیں تو اس کی زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری احتیاطوں کی بھی حاجت ہوتی ہے، لیکن وہ عاملین والا جو ہے وہ چیپٹر ہے. عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے جو عطا کردہ وظائف ہیں ان کو انہی کی تعداد میں پڑھیں. ہاں، اس کے علاوہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کردہ وظائف ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. لوگ اصل میں آج کل فی زمانہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز لوگ جو ہے نا وہ نیٹ کے اوپر ہی تلاش کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ فتویٰ بھی نیٹ کے اوپر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ وظیفہ بھی نیٹ پر ہی تلاش کر، اب اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کیا ہے، ہاں بسا اوقات وہ صحیح بھی نہیں ہوتا. اچھا، بسا اوقات اعراب غلط ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ نے ایک وظیفہ تو صحیح تھا، آپ نے پڑھا ہی غلط ہے اس کو. صحیح. اس کے اندر زبر تھا، آپ زیر ہی پڑھتے رہیں، یا اس کے اندر جو وہ پیش تھا آپ جو ہے نا وہ زبر پڑھتے رہیں، تو وہ تو آپ کا پڑھنا غلط ہے نا. تو اس میں یہ بھی چیز ہے کہ بھئی جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ درست ادا کر رہے ہیں یا نہیں. آپ کو معنی پتہ نہیں ہے اس کا، اب آپ الفاظ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، تو جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں گے اس کے مطابق ہی وہ چیز ہوگی. صحیح. تو لہٰذا اس وظیفے کو جب بھی پڑھیں، چاہے وہ آپ کے شجرے صاحب کا ہو، پیر صاحب کا ہو، یا جو ہے وہ حدیث میں بیان کردہ ہے، تو پہلے اعراب، اس کا تلفظ وغیرہ آپ کسی کو سنا دیں اور پھر اس کے مطابق ہی پڑھیں. جی، مزید کال سنائیے. میرا نام حنیف ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ درباروں پہ جانا ٹھیک ہے نہیں ہے؟ جی حضور، مزارات اولیاء پر جانا، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پر آپ کی بارگاہ میں حاضری کو علماء نے قریب با واجب قرار دیا ہے. اسی لیے عورتیں جن کو عام طور پہ مزارات پہ جانا منع ہے، انہیں بھی یہ اجازت ہے، بلکہ حکم ہی ہے ایک طریقے سے، کہ وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، حضور پہ سلام پیش کریں حضور کی بارگاہ میں. اس کے علاوہ عورتوں کو منع ہے، مردوں کے لیے جانا نہ صرف جائز بلکہ باعث برکت ہے. اصل کیا ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام کے اندر زیارت قبور سے منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہیں جاؤ. پھر بعد میں فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے، قبروں پر جا سکتے ہو. پھر حضور کا خود عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو جنت البقیع کے اندر تشریف لے جاتے تھے. اسی طریقے سے جو شہدائے احد تھے ان کے مزارات پہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ حضور کے عمل سے بھی ثابت ہوا کہ بھئی مزارات پر جانا جائز ہے. اب اور بھی جتنے صحابہ ہوں یا اولیاء ہوں، تابعین ہوں اور دیگر جو ہے وہ نیک مسلمان ہوں، ان کی قبروں پر جانا یا مزارات پہ جانا بالکل جائز ہے. در حقیقت بندہ وہاں جا کر کرتا کیا ہے؟ دیکھیں اب سیم کیا چیز ہو گئی، ایک ہو گئی قبر کی زیارت، وہ حدیث سے ثابت ہو گئی کہ قبر پہ جانا جائز ہے. صحیح. اب ہم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مرحومین ہوں عام یا نیک بندے ہوں یا صاحب مزار ہوں، ہم جا کر وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں ان بزرگ کی روح کو. تو ایصال ثواب بھی جائز ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ چاہے آپ اپنے مرحومین کے لیے کریں یا جو ہے وہ بزرگان دین کے لیے کریں. تیسری چیز جو ہم وہاں یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے نیک اور مقرب بندے ہیں،
ان کے صدقے کے اندر، ان کے وسیلے سے جو ہے وہ ہم یہ دعا کرتے ہیں ہماری یہ مشکل حل فرما دے، یا یہ معاملات جو ہے وہ حل کر دے ہمارے، یا ہمیں جو ہے وہ ان معاملات میں آسانی فرما دے. تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے. تو یہ 3 چیزیں بنیادی ہم مزار پہ دیکھتے ہیں. البتہ کوئی مزار کو جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کو ہم بھی منع کرتے ہیں کہ بھئی سجدہ کرنا مزار کو جائز نہیں ہے. کوئی طواف کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جہالت کی بنا پہ کرتا ہے. اہل سنت کا نہ یہ نظریہ ہے، نہ یہ طریقہ ہے، نہ یہ عقیدہ ہے. صحیح. تو ہم ان دونوں چیزوں سے جو منع کرتے ہیں. بلکہ مزار کے طریقے میں ہم نے یہ بیان کیا، علماء نے بیان کیا، اور اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ بھئی صاحب مزار کے پاس جب جائیں تو 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ سلام پیش کریں، فاتحہ پڑھیں، اور مزار کو چومے بغیر جو ہے وہ آپ واپس آئے. کوئی چومتا ہے تو گناہ نہیں ہے، سجدہ کرنا گناہ ہے لیکن چومنا گناہ نہیں. لیکن ادب یہ ہے کہ آپ دور سے کھڑے ہوں، سلام عرض کریں، فاتحہ کریں اور دعا کریں، اور جو ہے وہ آپ الٹے پیر واپس آ جائیں. ماشاء اس پر عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، بہت خوب ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم حاضری دیتے ہیں کسی بزرگ کے مزار پر تو ان سے دل میں محبت بھی بڑھتی ہے. اور ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان سے دل میں محبت کا زیادہ ہونا، یہ بہت زیادہ آپ کو دین کے بھی قریب کرتا ہے اور شریعت پر عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ یہ تمام افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ سوال سنائیے. مفتی صاحب سے میرے یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے میری 3 بیٹیوں کے نام پر ایک مکان دلایا تھا اور رجسٹری بھی ان کے نام پہ کرا تھا. اب موجودہ وقت میں قرض دار ہوں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کا مکان بیچو اور اپنا قرضہ اتارو. تو آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، جبکہ میں نے وہ بچیوں کے نام رجسٹری بھی کرا دی تھی اور ان کے ہینڈ اوور بھی کر دیا. تو آپ مجھے دینی رہنمائی دیں. جی مفتی صاحب کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جو چیز آپ نے اپنی ملکیت سے نکال کر بچیوں کو دے دی ہے تو بہرحال بچیاں اس کی مالک ہیں. اگر شرعی طور پہ قبضہ بھی ان کا ہو گیا تو ملکیت اور قبضہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں. اب اگر بچے نابالغ نہیں ہیں تو آپ ان کی اجازت سے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. صحیح. کہ بھئی مجھے قرضہ اتارنا ہے. ہاں یہ کام آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جب اگر آپ نے اس وقت بچیوں کا نام کیا جبکہ وہ چیز آپ پر قرضہ جو ہے وہ زیادہ تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے قرضہ اتارتے پھر بچیوں کو کچھ دیتے. لیکن اب بھی اگر آپ کی بچیوں کو اعتراض نہیں، ان سے پوچھ لیں، انہیں بتا دیں کہ بیٹا آپ اس کی مالک ہیں لیکن مجھ پر قرضہ ہے. اب آپ بچیوں سے اگر ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تم مجھے اتنا دے دو، قرضے کے طور پہ یہ دے دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا، یا وہ ویسے ہی جو ہے وہ آپ کو دے دیں کہ ابو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ بھیج دیں. لیکن یہ بالغ ہوں گی. جب نابالغ اگر ہوں گی تو پھر آپ نے اگر وہ چیز ان کی ملکیت میں دے دی ہے تو اب وہ آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے، ان کی اجازت سے بھی نہیں لے سکتے. جو بالغ ہیں ان کی اجازت سے لے سکتے ہیں، بغیر اجازت ان سے بھی نہیں لے سکتے. جزاک اللہ. جی نیکسٹ سوال سنائیے. میرا نام محمد عمر رضا تاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز عصر میں چوتھی رکعت میں آخری تشہد کے بعد قادہ کرا کے بعد سلام پھیرنا تھا، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ شرعی رہنمائی فرما دے. جی مفتی صاحب عصر کے بعد. ہاں کھڑے ہو گئے وہ تو ایسی صورت کے اندر 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے واپس لوٹ آئیں اور وہ سجدے سہو کر لیں تو یوں نماز ان کی مکمل ہو جائے گی. صحیح. جزاک اللہ. مزید جی. میرا نام فراز احمد ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مالک کا دکان مالک کی اجازت کے بغیر کسی اور کو کرائے پر دے سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب یہ بہت مقامات پر ایسا ہوتا ہے، اجازت کے بغیر دینا کیسا؟ جی دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ویسے کسی کی دکان کرائے پہ چڑھا دیں، تو عموماً ایسا تو کم ہی ہوتا ہے. جو عموماً سوال ہوتا ہے کہ میں نے مالک سے کرائے پہ لی ہوئی اور میں آگے مزید کرائے پر دے دیتا ہوں. تو اب اس کے اندر اگر میں نے سیم لی ہے اور اس میں نے کوئی رینوویشن کچھ بھی نہیں کروائی اور میں ویسے ہی آگے دے دیتا ہوں تو میں اتنے پہ ہی آگے دے سکتا ہوں جتنے کی میں نے لی ہے. مگر یہ بھی فی زمانہ مالک کی اجازت سے شرط ہے. قانون بھی میرے خیال ہے قانون بھی، اور عموماً ایگریمنٹ میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سبلیز نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ہے. تو شرعی اعتبار سے بھی اگر آپ دیں گے تو سیم ریٹ میں دیں گے. سیم ریٹ میں کوئی نہیں دیتا، عموماً لوگ دیتے ہی زیادہ ریٹ کے اندر ہیں. تو زیادہ ریٹ میں آپ دے رہے ہیں تو وہ رینوویشن کے بغیر آپ نہیں دے سکتے. ہاں رینوویشن آپ نے کروا لی جس کی وجہ سے اس کی اپنی اٹ سیلف ویلیو ورتھ بڑھ گئی کہ بھئی اس طرح کی بعض لوگ اس میں فرنیچر لگا دیتے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو پھر آپ زیادہ پر بھی آگے دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں صورتوں کے اندر مالک سے اجازت ضروری ہے. یہ سب یہ تو ہو گیا کہ پوری دکان آگے کرائے پر. جی لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری دکان جو ہے نا وہ 60 اسکوائر گز کی ہے، تو اس میں ایک آدھ کاؤنٹر کسی کو لگانے کی اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ لگا لو اور مجھے کچھ کرایہ یہاں سے بھی آ جائے گا. جی تو
ایسے ہی کر یہ دے سکتے ہیں، مگر وہی کہ عموماً اس طرح کا کاؤنٹر چھوٹا لگانے کا مالک کی طرف سے منع نہیں ہوتا، جبکہ خود آپ دکان میں بیٹھ رہے ہوں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کی زیر نگرانی ہی جو ہے وہ چل رہا ہے نا. صحیح. تو مالک کی طرف سے اگر منع نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ وہ دے سکتے ہیں. اچھا اب اس کے اندر نا وہ صرف جگہ نہیں دی جا رہی ہوتی، اب اس کے اندر گیس، بجلی، پانی جو کچھ ہے وہ سب چیزوں کے ساتھ ایک پورا پیکج جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے. بھی یوز کرے گا، ہاں ساری چیزیں کرے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دی جا سکتی. صحیح، جزاک اللہ. جی مزید سوال سنائیں. اس طرح سے ساتھ خط کر سکتے ہیں. اور سوال ہے بھائی ٹک ٹاک پر لوگ اپنی تصویر پر گانا لگاتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ بس. جی مفتی صاحب، خط کرنا داڑھی کا اس طرح سے سوال یہ تھا. داڑھی کا خط کرنا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ جائز طریقہ کار کے مطابق کیا جائے کہ گال پر جو بال ہیں آپ انہیں صاف کریں. بعض لوگ صاف کرتے کرتے یہ جو جبڑے کی ہڈی پر داڑھی کے بال اگ رہے ہیں اسے بھی بہت زیادہ وہ کاٹ دیتے ہیں، تو وہ اجازت نہیں ہے، وہ اس طرح سے بھی اجازت نہیں ہے، وہ کینچی سے بھی نہیں ہے، وہ مشین سے بھی نہیں ہے. اور جو گال کے اوپر اگنے والے بال ہیں انہیں آپ اس طرح سے کریں، چاہے مشین سے کریں، کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ٹک ٹاک تو بڑا پلیٹ فارم ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے، اب تو اور بھی کئی پلیٹ فارم سننے میں آتے ہیں. جی اس کے علاوہ لوگ اپنے اسٹیٹس کے اوپر بس اوقات جو وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں گانا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، حرام ہے اس کا سننا بھی، موسیقی ہے اس کے اندر، بس اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر جو بیہودہ ہوتے ہیں، یا بیہودہ بس اوقات کفریہ تک بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کسی بھی طور پہ اجازت نہیں. اور یہ وہ گناہ ہے جو آپ اپنے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس گناہ کے ذریعے سے نہ صرف آپ گناہ گار ہوتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کو بھی دعوت گناہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تو آپ کے اور زیادہ گناہ جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. کئی لوگ پھر آپ کے اس اسٹیٹس کو اور جگہ فارورڈ کر دیتے ہیں یا آپ کی اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، تو یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، نہ گانے لگانے کی اجازت ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو کہ خلاف شرع ہے وہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ خواتین کو اپنی تصویر بھی لگانے کی اجازت نہیں. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کے جہاں دیگر نیگیٹیوز ہیں ان میں سے ایک بڑی خطرناک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس پر اگر آپ نے کوئی غیر شرعی کام، خواہ وہ میوزک کی شکل میں ہے یا غلط مسئلے کی شکل میں ہے یا کچھ بھی ہے، جو بھی گناہ ہے، اب وہ اگر آپ نے اپلوڈ کر دیا تو آپ یقین کریں کہ اس کا جو ڈیزاسٹر ہے نا وہ بہت بڑا ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی وہ بات کہاں کہاں پہنچی، اور چونکہ وہ آپ کی رضا سے گئی، آپ نے خود اس میں کیا، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے. گناہ ہے، خواہ اپنی حد تک ہو یا وائرل ہو یا جاریہ کی صورت ہو، جو بھی ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو جو گناہ جاریہ کی صورت ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اچھائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، ہم سے نیکیاں بڑھیں، اچھائیاں پھیلیں، نہ ہم خود گناہ کریں اور نہ ہی ہماری وجہ سے کوئی مسلمان گناہ میں مبتلا ہو. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. مزید سوال سنائیے. سوال تھا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی دوسری شادی ہوئی ہے ابھی، اس کے حوالے سے سوال تھا. اس نے دوسری شادی کی ہے ابھی اسی گھر میں، وہ اپنی جو سالی سے وہ اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتا ہے، کیا اسلام میں جائز ہے؟ سالی سے اپنے بیٹے کی شادی، بیٹی کی جو وہ شادی کروانا چاہتا ہے. عورت سے شخص نے نکاح کیا، وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو گئی. جی. لیکن جو اس عورت کی بہن ہے وہ اس کی خالہ نہیں ہے. جب خالہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اس سے نکاح جو ہے وہ اس بیٹے کا جائز ہے کہ اس بیٹے کا جو کہ اس کی پہلی بیوی سے ہے، جی، اس کا رشتہ دوسری بیوی کی بہن سے کوئی بھی نہیں ہے ایسا. تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ شرعاً کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ خیرہ. رشتوں کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، اور عموماً ہوتے بھی ہیں. اس معاملے میں کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ بھاری اکثریت یا غالب اکثریت کانشیس رہتی ہے، لیکن پھر بھی جہاں بھی تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو رہنمائی لے لینی چاہیے. مزید سنائیے. میرا نام بنارس ہے، میں جان سے بات کر رہا ہوں. ایک مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ یہ جو بندے جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، مطلب جیل کی کمائی ہے، سارا کچھ ان کا مطلب آرام سے ہی ہے، وہ ولیمے کی دعوت دے تو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ ان کو پتہ کرنا تھا. جی مفتی صاحب، گیمبلر ہے اور دعوت ولیمہ ہے. دیکھیں جو بھی شخص آمدنی جس کی حرام ہو، اکثر حرام ہو، یا وہ حلال حرام دونوں طرح کی اس کی کمائی ہو، اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی دعوت میں آپ گئے تو وہ کھانا کھانا جائز ہے، تو وہ کھانا کھانا جائز ہے. صحیح.
ایک یہ ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو اس کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے. وہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں تاکہ وہ اس کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو, اسے یہ پتہ چلے, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر کوئی اس کو سزا تو مل نہیں سکتی, نہ اس کو اور کوئی طریقہ ہے. تو جب لوگ اس سے کٹیں گے اس کو یہ ہوگا کہ یار میرے بلانے پہ بڑے بڑے لوگ نہیں آتے, بلا نیک لوگ نہیں آتے, تو اس کو اپنے اندر کم سے کم کچھ تو شرم حیا محسوس ہوگی کہ یار میں غلط کام کر رہا ہوں, فرق پڑے گا. تو اس اعتبار سے بالکل جو ہے وہ ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے, عمل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.